سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی دیا تھا. جب سلطان صلاح الدین ایوبی قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے چلے تھے اور آپ نے محنت و مشقت کیا تھا. اتنی محنت و مشقت جبکہ آپ کے نوجوان کا، جبکہ آپ کے نوجوان، آپ کے سپاہیوں کا اس طریقے سے ایمان لوٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ایک سے ایک حسینہ، ایک سے خوبصورت لڑکیوں کو آپ کے سپاہیوں کو کمرے میں بھیجی جاتی تھی. لیکن جب وہ آتی تھی تو اپنا حسن لے کر کے آتی تھی، اور جب لوٹتی تھی تو اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے وہ لوٹا کرتی تھی. یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوج کو ایک مزاج دیا تھا. ایک دن، کئی دن ہو گئے تھے، لڑائی کر رہے تھے اور آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تھی. آپ نے اپنی فوج سے کہا تھا جاؤ تم سب اپنے خیمے میں آرام کرو. سارے کے سارے لوگ گئے اپنے اپنے خیمے میں آرام کرنے لگے. جب رات کا آدھا حصہ گزرا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچا دیکھے کہ ہماری فوج کیا کر رہی ہے. گئے ایک فوج کے خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا وہ تلوار سیکل کر رہا ہے. دوسرے کے خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تیسرے کے خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا وہ تسبیح و تحلیل کر رہا ہے. چوتھے کے خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا وہ سجدے میں سر ڈالے ہوا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی لوٹ آتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، آپ مصلی امامت پر جاتے ہیں تو آپ نے کہا تھا اے لوگو آج تجھے میں فتح کامرانی کی بشارت دیتا ہوں، آج تجھے میں کامیابی کی بشارت دے رہا ہوں. ان کی سپاہیوں نے کہا تھا سرکار ابھی تو ہم میدان میں نہیں گئے ہیں، ہمارے خون نہیں بہے ہیں، ابھی تو ہماری تلواریں نہیں چلی ہیں، آپ میدان میں فتح کامرانی کی بشارت پہلے سے کیسے دے رہے ہیں؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا سنو، جس قوم کا نوجوان رات کا عابد ہوتا ہے اور دن کا زاہد ہوتا ہے وہ قوم میدان میں اترنے سے پہلے کامیاب کر دی جاتی ہے. جو قوم رات میں عبادت کرتی ہے، رات میں ریاضت کرتی ہے، رات میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اس کے بعد دن میں محنت و مشقت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی قوم کو کامیاب و کامران بناتا ہے.